بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان محترم، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ملک کے اندر مجھے اور آپ کو اس وقت سانس لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اس ملک کے حالات اور اس ملک کی کیفیات سے ہر علم والا باخبر ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کس ڈگر پر اور کس راستے پر جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات سے میں مخاطب ہوں کہ ان حالات میں ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے، اور وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جس قوم کو اپنی ماضی یاد نہ ہو، اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت اگر کسی کو ہے تو سمجھو کہ وہ مستقبل میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوموں کا جو عروج ہے، جو زوال ہے، وہ جو قوم ترقی کرتی ہے اس کو اپنی ماضی کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، مستقبل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، حال اس کا بھی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جن قوموں کے اندر ماضی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو قومیں ماضی سے اپنے رشتے کو گویا توڑ ڈالتی ہیں، تو پھر وہ قومیں نہ حال کو حال سمجھتی ہیں، نہ مستقبل میں کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ہمیں پہلے ملک کے حالات پر بھی نظر ہو، ملک کے حالات کے ساتھ ملک کس طرح کا تھا سابق میں اس کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے کئی پہلو ہیں، اخلاقی اصلاح، اعمال کی اصلاح، معاملت کی اصلاح، معاشرت کی اصلاح، ہمارے اذہان اور ہماری فکروں کی اصلاح کی بھی ضرورت۔ تو اس وقت معاشرے میں جو جمود ہے، معاشرے کے اندر جو غفلت کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ ہو جائے دنیا میں اور ملک میں تو اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، غفلت کا شکار ہے، اتنی سوئی ہوئی ہے کہ اس کو جھنجھوڑا جائے تو بھی بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے بقول کسی اللہ والے کے کہ یہ قوم اس وقت موئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی بھی نہیں ہے۔ سوئی بھی ہوتی ہے تو ذرا بار بار جگانے سے نیند بیدار ہو جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن جو مرا ہوا ہوتا ہے اسے کتنا ہی جگاؤ نہیں جگتا ہے۔ تو اس لیے سوئی ہوئی بھی نہیں ہے بلکہ موئی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ سوئی ہوئی قوم کو تو جگانا بالکل پھر بھی تھوڑا بہت آسان ہے، بار بار جھنجھوڑ کر پانی ڈال کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو قوم سوئی بھی ہو اس کو جھنجھوڑنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اس وقت امت مسلمہ اور خاص طور سے ہم لوگوں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ سوئی ہوئی قوم کی طرح ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ملک کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ، دانشور طبقہ،
تدبیر کرنے والے مفکرین بہت کچھ سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ملک کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنی زندگی میں مست ہیں، کھانے پینے میں مست ہیں، سونے کے اندر مست ہیں، تقریبات میں وہی ہمہ ہمی ہے، زندگی کے گزارنے کے طور و طریقے کوئی بدلے نہیں، وہی انداز ہے جو بے ڈھنگی پہلے تھی سو اب بھی وہی ہے جو رفتار بے ڈھنگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، علم کی ذمہ داری ہے، دینی طالب علم کی ذمہ داری ہے، دینی طالبہ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر جمود کو، تعطل کو توڑ کر اپنے اندر بیداری کا معاملہ شروع کریں۔ طلبہ عزیز اپنے علم کے خول سے نکل کر مدارس کے اندر پڑھتے ہوئے ان کی نظریں اب دوسری طرف بھی جانی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اپنے پڑھنے میں پورا انہماک ہو، شغف ہو، گہرائی ہو، مطالعے کا ذوق ہو، پڑھنے کی طرف جی لگا ہوا ہو اور اس میں کوئی کمی نہ آ رہی ہو، لیکن حالات سے بھی باخبر رہے، بے خبر نہ رہے۔ چونکہ یہ ملک، جو ملک انگریزی میں اسے انڈیا کہا جاتا ہے، اس کو بھارت بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو اور فارسی میں ہندوستان کہتے ہیں، عربی میں الہند کہتے ہیں، انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں، ہندی میں بھارت کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو ذرا پہلے جائیں ہم، کیسا اونچا ملک تھا، بہت وسیع ملک تھا، بہت کشادہ ملک تھا، آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے اور یہاں کی خوبصورتی کے اعتبار سے، مال و زر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس ملک کو بہت ایک اونچا مقام حاصل تھا پوری دنیا۔ جس وقت یہاں آریائی لوگ تھے، جو قومیں یہاں رہتی بستی تھی، قبل مسیح سے پہلے بھی یہ ہندوستان موجود تھا، قدیم ملک ہے یہ۔ اس قدیم ملک کے حالات پر اگر ہم گہرائی سے نظر ڈالیں تو یہاں کے جو باشندے سابق میں جو پہلے تھے، دراویڑی، منگول، آریا ہی میں برہمن، اور پھر اس میں مختلف قسم کی قومیں ہندو مت میں قائم ہوتی رہی اور چلتی رہی، لیکن یہاں اسلام آیا کب؟ اسلام کی شعائیں یہاں کب قدم رکھی؟ باقاعدہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی بعض لکھنے والوں نے لکھا، بعض مورخین نے، کہ شق القمر کا جو واقعہ ہوا تھا، مالابار کا راجا، اس نے اس کو دیکھا تھا اس وقت، اور جب اس نے دیکھا، عینی شاہد تھا، تو شق القمر کے دور ہی میں جب اس نے دیکھا تو اپنے کئی حواریوں کے ساتھ اس وقت ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن اس وقت تو ایک ایسا واقعہ ہوا، آگے چل کر جیسے قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے، جو مورخ ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مالابار، کیرالا، سری لنکا کے علاقے میں مسلمان عرب تاجروں کی جو آمد ہوئی تھی، انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں تقریباً 17 صحابہ اس ہندوستان کو آئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 44 تقریباً تابعین بھی ہندوستان آئے تھے عرب سے۔ اسی لیے کیرلا کا علاقہ عرب، وہاں عربی بولی جاتی ہے، شافی المسلک لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں عربی کی بود و باش ہے، اس لیے کہ اسی ساحلی علاقوں سے عرب کے لوگ تاجر بن کر آئے تھے۔ تاجرین عرب جو آئے ساحلی علاقے سے ہندوستان آئے، اسی زمانے کے اندر گجرات کے ساحل پر بھی لوگ آئے ہیں، بھروچ وغیرہ کے اندر،
تو گویا اسلام بہت پہلے یہاں پر 6 صدی عیسوی 7ویں یہاں اسلام داخل ہو چکا تھا، 7ویں صدی ہجری میں آ گیا تھا، 7ویں صدی عیسوی میں گویا اسلام کی یہاں پر شروعات ہو چکی تھی. لیکن باقاعدہ یہاں پر اسلام اور اسلامی اس ملک پر جو حکومتیں ہوئی ہیں، ایک دینی طالب علم کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، باقاعدہ یہاں جو بادشاہوں نے، مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی ہے، وہ تقریباً 1100 سال حکومت کی ہے. 713 سے لے کر 1700 سے اونچا کچھ وقت ہے، اس وقت تک گویا مسلمان حکومتیں یہاں کام کرتی رہی ہیں. 700 عیسوی کے موقع پر باقاعدہ حجاج ابن یوسف جو عراق کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف روانہ کیا تھا. بنی امیہ کا یہ دور تھا، اور بنی امیہ کے اس دور میں حجاج ابن یوسف عراق کے حاکم تھے. انہوں نے اپنے داماد بھی ہونا، وہ بھتیجا بھی ہونا، محمد ابن قاسم جو 17 سال کی عمر کا نوجوان تھا، سندھ کے علاقے میں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے وہاں اسلام کی تمام گویا شعاعوں کو، اسلام کے تبلیغ اور اشاعت کو صرف 3 سال کے عرصے میں اس طرح پورا انہوں نے بکھیرا تھا. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زندگی کے ایمانی نقوش سے انہوں نے. پھر وہ وقت گزرا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، جو افغانستان کا ایک علاقہ غزنہ ہے، وہاں سے کے رہنے والے محمود غزنوی نے پھر یہاں ہندوستان میں اس کے بعد اپنے ادیار کو شروع کیا، اور وہاں سے سلسلہ چلا محمود غزنوی کے دور سے مغلیہ سلطنت تک. جو آخری بادشاہ مغلیہ سلطنت کا بہادر شاہ ظفر، اس وقت تک یہ سلسلہ چلا، جو تقریباً 1150 سال حکومت مسلمانوں نے اس ملک پہ کی. اور جب اس ملک پر مسلمانوں نے اس طرح کی حکومت کی تو کیسے کی؟ ظلم سے نہیں کی، کسی کے حقوق کو نہیں دبایا، کسی کے حقوق کو ہڑپ نہیں کیا، کسی کی جائیدادوں پر نظر نہیں لگائی. پوروں کے حقوق پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، پوری رواداری کے ساتھ، پوری بہتری کے ساتھ، پورے اپنی محبت اور پیار کے ساتھ 1150 سال مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں زمین پر اس ملک کے اندر جو حکومتیں کی ہیں پورے انصاف کے ساتھ، اور یہاں کی پوری قوموں کو پورے ان کے حقوق دیتے ہوئے انہوں نے کی. تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اس ملک کی اور اسلامی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، لیکن اس میں رونا سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. انہیں ہی پتہ نہیں ہے، انہیں ہی خبر نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایک بادشاہ نے کیا 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 ہے، کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، کیسے پاکیزہ بادشاہ بھی گزرے ہیں یہاں پر، کیسے اللہ والے تھے، بزرگوں کی صحبتوں میں رہتے تھے. اسی دور میں تو انہی بادشاہوں کے دور میں کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء آئے. اولیاء کرام کے جتنے اپنے اپنے علاقوں کے اندر پیوست خاک ہیں، ان کی تاریخ بھی اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ تمام اولیاء کرام سے اس زمانے کے بادشاہوں اور حکمرانوں کا تعلق بھی تھا، گہرا تعلق تھا. اور ایسے گہرا جب تعلق تھا تو اس زمانے کے حکمراں اپنے اولیاء کی خدمتوں میں جایا بھی کرتے تھے، اس لیے ان کو صحیح سبق بھی ملتا تھا، اور جب سبق ملتا تھا تو رعایا پر وہی انداز سے حکومت بھی کیا کرتے تھے. اس لیے اس ملک کو سرسری اس مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو تاریخ ہند کا اور ہمارے اکابرین نے تاریخ دعوت و عظیمت
علی میاں علیہ رحمہ کی یا تاریخ فرشتہ جو ملک ہندوستان کی تاریخ کے اندر کتابیں موجود ہیں، اس کا مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے. آج کے حالات میں تو بہت ضروری ہو گیا ہے. کیوں؟ ہم کو جب ہمارے ملک کے اور ہمارے بادشاہوں کے، ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے یہاں پر حکمرانوں کے حالات کا علم نہیں تو سامنے والوں سے کیا مقابلہ کر سکیں گے بات کرنے کا؟ وہ جو کہیں گے مامنا کہہ کر گردن نیچی کر لی جائے گی. آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات ہم اسی وقت کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اور عزیز طالبات جب ہم اپنے اس ملک پر بھی ہماری گہری نظر ہو اور سابق کے حالات پر بھی گہری نظر ہو. کہہ سکتے ہیں جیسے کسی نے اس ملک کے اندر تاریخ کو مسخ کرنا شروع کیا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو انہوں نے ظالم بادشاہ کے انداز سے پیش کیا ہے. یہاں کے دشمنوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے یہاں جو پیش کیا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو مسخ کر کے ان کے ظلم کو، یہاں جو قوموں پر ظلم کرنے کی جو باتیں ہیں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ حالانکہ بہت زاہد آدمی تھے، بہت علماء نواز تھے. انہی کے زمانے میں فتاوی عالمگیر بہت بڑی فقہ کی جو فتاوی کی کتاب ہے مدون ہوئی، مرتب ہوئی تھی. اور آج بھی فتاوی عالمگیر کو دیکھ کر مفتیان کرام فتوے دیتے ہیں. کس کے زمانے میں ہوئے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوئے. انہوں نے ان کی زندگی کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے تقریباً انہوں نے 48 سال حکومت کی اس ملک پر، اور اکبر نے 50 سال حکومت کی. لیکن ان کے 48 سالہ دور جو اکبر کے بعد کا دور ہے، اس میں جس انداز سے انہوں نے حکومت کی، ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المال کا ایک بھی پیسہ نہیں لیتے تھے. کتنے نیک تھے. بیت المال کا ایک پیسہ نہیں، بلکہ کیا ٹوپیاں سی کر قرآن پاک کی کتابت کر کے انہوں نے اپنا کمایا ہے. بلکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جو پیسہ کتاب قرآن پاک کی کتابت سے اور ٹوپیاں سل کا جو موجود ہے اسی سے میری تجہیز و تکفین کی جائے. کیسے نیک لوگ تھے، کیسے نیک بادشاہ تھے. یہاں حکومت انہوں نے ایسی کی. شمس الدین التمش کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ کیسا انہوں نے یہاں پر حکومت کی تھی، کیسے پاکیزہ تھے وہ. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو، جس نے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالی ہو، اور جس کی کوئی فرض نماز بلوغت سے نہ قضا ہوئی ہو. اعلان ہوا پوری دلی کے اندر، پوری صفیں بندی بھی ہیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے بیٹوں نے اعلان کیا اگر کوئی شخص اس مجمع میں ہو جو ان 3 وصف کا حامل ہو تو وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائیں. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت کوئی صفوں میں سے آگے بڑھ کر نکلتا، لیکن شمس الدین التمش جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو آگے بڑھ کر کہنے لگا، پہلی صف میں آ کر آگے بڑھ کر کہا یہ میرا اور میرے مولا کا راز تھا. قطب الدین جاتے ہوئے میرے راز کو فاش کر کے جا رہے ہیں. میری بلوغت سے اب تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اثر کی نماز جس کی قضا نہ ہو، اس کی اثر کی نماز کی جو سنتیں نہ چھوٹی ہو تو اس کی تہجد کہاں سے چھوٹے گی. نہ محرم پر نگاہ نہیں ڈالی انہوں نے بادشاہ وقت ہو کے. تب جا کر اللہ نے ان کی حکومتوں میں پاور رکھا تھا. آج چونکہ عمل کمزور ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، اخلاق کمزور ہو چکے ہیں مسلمانوں کے. اس ملک میں آج بھی اگر مسلمانوں کی اخلاق، ایمان، اعمال، کردار، کیریکٹر اعمال نبوی کے مطابق ہو جاتے، سنت نبوی کے مطابق ہو جاتے اور قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق آج اکثری تعداد اگر کم سے کم مسلمانوں کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر جو اس وقت کے حالات ہیں وہ آتے ہی نہیں تھے. حالات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان اور اعمال کمزور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احوال لاتے ہیں.
اور ایمان اور اعمال جب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی 313 کو ہزاروں پہ غالب کر کے بتایا ہے. کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج ہزاروں پہ غلامی کے حوالے. کیوں ہے کہ جب حکمراں بادشاہ اس ملک کے ویسے تھے تو اللہ نے ان کی مددیں فرمائی. اس زمانے میں جو بادشاہوں کا دور گزرا ہے ہمارے اس ملک پر، 1100-1150 سال جو حکومتیں کی ہیں، کیا پوری کی پوری تعداد مسلمانوں کی تھی اس وقت؟ نہیں تھی. پوری قومیں دوسری تھیں، کثرت میں غیر مسلم تھے، لیکن مسلمانوں نے حکومت کی تھی. کیوں؟ ان کے نمونے ایسے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے. لیکن وہ ملک، جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے سنوارا تھا، اور ہمارے بادشاہوں نے اس کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، مال و زر کے اعتبار سے بھی سب سے اونچا یہ ملک تھا. اسی لیے سب کی نگاہیں اس پر تھی. برطانیہ کی نظر اس پہ پڑی. سن 1600 عیسوی کے اندر اس پہ نظر پڑی برطانیہ کے، تو انہوں نے 1600 کچھ چلر سمجھیے اوپر، اس زمانے میں انگریزوں نے اس طرف رخ کیا تھا. جہانگیر کے زمانے میں رخ شروع ہو گیا تھا انگریزوں کا، اور جب انگریزوں نے اس طرف رخ کیا سن 16 عیسوی کے اوپر کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر، تو جہانگیر کے دور کے بعد پھر جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، اس وقت حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی دور بین نگاہوں سے اور فراست ایمانی سے سمجھ لیا تھا کہ یہ انگریز جو یہاں تجارت کی غرض سے آئے اور کمپنیاں شروع کر رہے ہیں، تو ان کے ارادے کچھ اور ہیں. چنانچہ انہوں نے پورے گورنروں کو اس زمانے میں لکھا تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہ کسی انگریز کو یہاں پر تجارت کرنے کی اجازت مت دی جائے. حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ تجارت کی غرض سے 3 کمپنیاں قائم ہو چکی تھی جہانگیر کے زمانے میں، اور مختلف علاقوں میں کلکتہ، بامبئی وغیرہ میں انہوں نے قائم کر لی تھی. لیکن جس وقت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جہانگیر کے بعد میں بادشاہ بنے، تو ان کو بھانپا انہوں نے کہ یہ انگریز یہاں پر یہاں کی حکومت کو نوچنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر اپنے قلعے بنا کر اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہ رہے ہیں، یہاں کے سونے اور چاندی کو اپنے خزانے اس سے بھر رہے ہیں. تو سمجھ لیا، تو پھر اپنے پورے گورنروں کو انہوں نے لکھ بھیجا تھا کہ کسی کو بھی اب یہاں اجازت مت دی جائے، اس کو یہاں سے باہر کر دو ان کے پورے. چنانچہ ان کے اس فرمان کے مطابق اس زمانے کے گورنروں نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق اس زمانے میں ان لوگوں کو وہاں سے برخاست بھی کیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو پھر آگے بڑھے اور بحری فوجیں لا کر انہوں نے حملہ شروع کیا تھا. پھر اس ملک میں قدم جمانا شروع کیا. لیکن جب اس ملک میں قدم جمانا شروع کیا تو آپ جانتے ہیں 1857 تک اس ملک پر مسلمانوں کا پورا حکومت رہی ہے. 1857 تک. آخری بادشاہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر، اس زمانے میں پھر انگریزوں نے اپنی مضبوط گڑھے اور مضبوط اپنے تمام عزائم کے ساتھ یہاں پر شروع ہوئے. پھر 1857 سے 1947 تک باقاعدہ یہاں انہوں نے جگہ جگہ آپس میں لڑا کر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اور یہاں کی قوموں کو ایک دوسرے سے خلاف بنا کر ایک دوسرے سے مقابلے میں لا کر انہوں نے یہاں سے ٹکراؤ پیش کیا. پھر 1857 سے لے کر 1947 تک یہاں پوری وہ انگریزوں نے حکومت کی، اور اس کے درمیان ہمارے اکابرین نے، یہاں کے مسلمانوں نے، یہاں کی قوموں نے ان کا مقابلہ کیا تھا. اسی کا نام ہے پورا جنگ آزادی لڑی گئی تھی. 1947 تک خون آشام یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں، اور علماء نے اس کے اندر پورا کردار نبھایا ہے. ہمیں اپنے علماء کی تاریخ سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. آج
دنیا کی یہ اسلام دشمن طاقتیں ہماری تاریخ کو مسخ کر رہی ہیں، کتابوں سے ہٹا رہی ہیں. اسکولوں میں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ اسکولی نصابوں میں سب چیزیں ختم کر دی گئی. صرف مہاتما گاندھی، نہرو، بہت ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام معلوم ہے، اس لیے کہ جب 26 جنوری آتی ہے یا 15 اگست آتا ہے تو اس وقت ہی 2-4 کے نام لیے جاتے ہیں، باقی پورے وہ اکابرین اور وہ مسلمان، وہ ہزاروں علماء جنہوں نے اپنی شہادت سے، اپنے خون سے اس ملک کو سینچا، اور اس ملک کی ایک ایک ذرے کو اگر اٹھائیں تو مسلمانوں اور علماء کا خون ٹپکے گا اور نکلے گا، اور ایک ایک زمین کے ایک ایک حصے سے مسلمانوں کے خون کی خوشبوئیں آئے گی. لیکن یہاں مسخ کرنے والوں نے مسخ کر کر گویا یہ بات بتانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا اس ملک پر کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے طلبہ عزیز اور طالبات، ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم کو اس تاریخ سے بھی واقف ہونا آج کے حالات میں ضروری ہے. اگر ہم نے اس ملک کے حالات کو اور اس ملک میں ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو نہیں سمجھا تو ہماری نسلیں یہی کہے گی کہ ہمارے لوگوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، فلاں فلاں نے کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند کا جسے لقب ملا، حسین احمد مدنی شیخ الاسلام، حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، علی برادران، شوکت علی جوہر، یہ ایسے نام ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی جن کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے 1947 تک جو جنگیں لڑی ہیں، مقابلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری قومیں اس ملک کی سانس لے رہی ہیں اور حکومت کے نشے میں چور چور ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. ایسے حالات میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہوں، حالات کا مقابلے کے لیے اپنے اندر علم اور عمل کی مضبوطی کو پیدا کریں. ہمارا علم بھی مضبوط ہو، ہمارا عمل بھی مضبوط ہو، علم میں گہرائی بھی ہو، عمل میں پختگی بھی ہو. اور ہمارا جب تعلق علم کی گہرائی کے ساتھ عمل کی پختگی کے لیے ہوگا تو پھر سازش کرنے والے اس دنیا میں سازش کرے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن کسی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے. اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ ہمیں آزماتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائش کا معاملہ ہوگا، غلے اور پھلوں کی کمی سے آزمائش کا سامنا ہوگا. مختلف انداز سے اللہ ہمیں آزمائش میں جکڑیں گے، آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالیں گے. لیکن ان آزمائشوں میں سے وہی لوگ نکل سکتے ہیں جو اپنے اندر اوصاف حمیدہ کو اور اخلاق نبوی کو اپنے اندر مضبوط کرتے رہیں گے، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے رہیں گے. اس لیے ان حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ کل 26 جنوری ہے. طالب علم کو اگر کسی کو اگر پوچھے کہ 26 جنوری کا مطلب کیا ہے، 15 اگست کا مطلب کیا ہے، چلو ہمارے دینی طالب علم تو صبح سے لے کے شام تک چونکہ اللہ اللہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسکول کے ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ اور کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے مسلمان نوجوان کو بھی اگر ہاتھ پکڑ کر پوچھیں کہ کیا ہے، اس کا کیا تاریخ ہے، بغلیں جھانک کر ادھر ادھر دیکھے گا مسلمان نوجوان. کیوں؟ شوقی نہیں ہے، سویا ہوا ہے، غفلت کا پڑا ہوا ہے، غفلت کی نیند میں مدہوش ہے، راتوں میں بیدار رہ کر زندگی برباد کرنا اس کا مشغلہ ہے، اور غپ شپ کرتے ہوئے کسی روڈ پہ کس فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وقت گزارنا اس کا کام ہے، کسی چمن اور پارک میں رہ کر اپنی عیاشی کرنا آج کے نوجوانوں کا گویا مشغلہ بن گیا ہے. اسے اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے اور حدیث سے اور شریعت سے اور اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو اسے کیا پتا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں اور کیوں جھنڈے کھینچے جاتے ہیں ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں، اس کا ہی پتہ نہیں ہے اس کو۔ کون بتائے گا ان نوجوانوں کو؟ انیس سو سینتالیس میں جب کامیابی ہوئی 15 اگست کو، تو 15 اگست کا جھنڈا لہراتے ہیں لہرانے والے، اور 1947 سے 1950 تک 3 سال کے عرصے میں دستور سازی کا کام ہوا تھا۔ دستور، آپ جانتے ہیں کہ دستور ایک بنیادی شے ہوتا ہے ہر ایک کا۔ چھوٹے چھوٹے تنظیمیں بھی اپنا دستور بناتی ہیں، مدرسے والے بھی اپنا دستور بناتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی اپنا دستور اور اپنا جو ہے دستور العمل بناتی ہیں۔ جیسے مسلمانوں کا دستور حیات قرآن کریم ہے، مسلمان اپنے دستور قرآن سے، قرآن پاک اور شریعت یہ دستور مسلمانوں کا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز بچوں، دستور نام ہے کہ اس کے مطابق ملک چلتا ہے۔ چھوٹی سی الفاظ میں یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جو دستور بنایا گیا ہمارے اکابرین نے، اتنا بہترین دستور کہ کسی ملک کا دستور ایسا نہیں ہے۔ اتنی اچھی شقیں موجود ہیں ہمارے بڑوں نے، اس زمانے کے آزادی کی جنگیں لڑنے والے مسلمان اور اس زمانے کی دوسری قوموں کے لوگوں نے کوششیں کر کے گویا اتنا پیارا اور اچھا دستور بنایا۔ 3 سال کا عرصہ اس کے اندر پوری محنت شاقہ لگی اور اس کے اندر پوری کوششوں کے ساتھ دستور بنایا تاکہ دستور کے مطابق یہ ملک چلے گا، اور اس دستور کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان اتنا سویا ہوا ہے، سازشیں رچی جا رہی ہیں، یہ دستور بدلنے کی ان کے پلان ہیں، منصوبے ہیں، عزائم ہیں۔ پھر ہم نہ جلسے کر سکتے، نہ مدارس بنا سکتے، نہ مدرسوں میں زندگیاں گزار سکتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دستور کا بھی مطالعہ کریں، دستور میں مسلمانوں کے حقوق کی ایک ایک شق کا بھی مطالعہ کریں، اور ایسا دستور جو مضبوط ہے ہندوستان کا، اسی کا 26 جنوری کو وہ پاس ہوا تھا اور نافذ العمل ہوا تھا 1950 میں، جب سے یہ ملک پھر اس دستور کے مطابق گویا چل رہا ہے۔ مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ 1950 میں دستور پاس ہوا اور دستور کے مطابق پورے یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے باشندوں کو پورے حقوق ملے ہوئے، مسلمانوں کو بھی اپنی شریعت پہ چلنے کے حقوق پورے آزادی سے ملے ہوئے، مدارس کے قائم کر کے دین پر چلنا، مساجد میں اذانوں کا دینا، شریعت پر چلنا، اپنے اپنے پرسنل لا پر، اپنے اپنے قانون پر، مسلمان اپنے قانون پر چلیں، دوسری قومیں اپنے اپنے قوانین پر چلیں اور اپنے دستور پر چلیں اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہاں کے ملک کے دستور میں یہ باتیں لکھی ہوئی، ان دستور کو ختم کر کے سازش کی جا رہی کہ یہاں پر مسلمانوں کو شریعت سے ایک ایک کر کے دور کیا جائے۔ ہم بہت دین کے خلوں میں محفوظ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں آذانوں پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، یا پھر مدارس میں دین کے کام کرنے والے اور دینی مشنوں پر پابندی، اور پھر اس میں تمام سازشیں کی جا رہی ہیں، ایسے دور میں میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم مستعد بھی رہیں، چوکنا بھی رہیں، اپنی ماضی کو یاد بھی کرتے رہیں، مستقبل میں جرأت اور ہمت سے رہیں، اور اس مسلمان کو جو اللہ نے ہمیشہ آزمائشوں کے اندر ڈال کر نکھارا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، جب تک سونے کے ڈلے کو آگ میں جب تک تپایا نہیں جاتا اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ جو خوبصورت ہار بنتے ہیں عورتوں کے، کب بنتے ہیں؟ یہ آگ میں تپاتا ہے سنار، اس کو جو ہے بہت محنت کرتا ہے تو خوبصورت ہار بنتا ہے۔ لوہار پورے لوہے کو آگ میں تپاتا ہے تو اس کی زنجیریں خوبصورت بنتی ہیں، جالیاں خوبصورت ہوتی ہیں، گٹ خوبصورت ہوتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال ڈال کر نکھاریں گے اور تمہیں کندن بنائیں گے اور تمہیں ایمان اور اعمال کے اعتبار سے مضبوط بنائیں گے۔ ہر موقع پر مسلمانوں کو قرآن کی آیات کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جب حالات لاتے ہیں تو اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے، تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ہمارے اندر مزاج بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ ہمارا ساتھ نہ دے۔ اس لیے اہل ایمان کا پھر خصوصیت سے جس کا تعلق دین سے زیادہ ہے، ایمان اور اعمال اور قرآن سے زیادہ ہے، ان کو اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے حالات تبدیل ہو سکیں۔ اس کے لیے اعمال بھی مضبوط کرنا ہے، اخلاق بھی مضبوط کرنا ہے۔ اخلاق کتنے مضبوط کریں؟ دنیا والوں کے ساتھ ایک طبقہ بہت مختصر طبقہ ہے جو اسلام دشمن ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ اب بھی برادران وطن کا مسلمانوں کے قریب ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ ایک دو واقعے سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین کیسی زندگیاں بسر کرے، دنیا کے ان برادران وطن کے ساتھ ان کا تعلق کیسا اونچا تھا۔ آج وہ اخلاق کی کمی بھی ہو گئی ہے۔ مسلم دشمن طاقتیں میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ ہمارے اندر رواداری کی، ہمدردی کی، غمخواری کی، غمگساری کی، عاجزی کی، فروتنی کی، خاکساری کی صفتیں آنے کی ضرورت بھی ہے۔ جرأت اور ہمت کے ساتھ رہتے ہوئے یہ صفتیں بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر سمونے کی ضرورت ہے۔ آج کی صورتحال ایسی ہے، نہ باپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے، نہ ماں کے ساتھ ہمدردی کر رہے، نہ بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے، تو ہم دنیا والوں کے ساتھ کیا ہمدردی کریں؟ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبندی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضرت استاد محترم حضرت محمد میاں رحمت اللہ علیہ، اصغر حسین صاحب محمد میاں ان کے نام سے مشہور ہیں، استاد نے کہا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے کیا تم آم کھاؤ گے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آم اور اس کا انکار؟ آم تو ایک ٹوکرا بھر کے آم آیا اور سب بیٹھ کے کھائے۔ اب جب ٹوکرے کی طرف گٹلیاں ایک طرف تھی اور چھلکے ایک طرف ڈالے گئے تھے، اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے تو اس کو پھینکنے کے ارادے سے اٹھانا چاہا۔ حضرت محمد میاں رحمت اللہ علیہ فرمائے شفیع پھینکنے بھی آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معارف القرآن جنہوں نے لکھا، اس ملک کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں بر صغیر کے، اور آخری وقت پاکستان میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جن کے فرزندان اس وقت ماشاءاللہ علم کے چراغ ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک لوہا مانا جاتا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اس وقت پوری دنیا کے گویا فقہ پر گہری نظر ان کی ہے۔ ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبندی کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، کہیں بھی ڈال دیں گے؟ تو فرمایا نہیں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا لے جا کے تم کہیں پھینک دو گے؟ بیٹا ایسا نہیں، میں اس کو پھینکتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ حضرت مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ ٹوکرا لیا گٹھلیوں کا اور چھلکوں کا، چھلکے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت دور تک تھوڑی تھوڑی دور میں تھوڑے تھوڑے ڈالتے چلے گئے، اور گٹھلیوں کو بھی الگ الگ حصے پہ ڈالا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ میرا پورا محلہ غریبوں کا ہے، اگر ایک جگہ پورے چھلکے اور ایک جگہ پورے اگر میں گٹھلیاں ڈال دیتا تو غریب کے بچے دیکھ کر رو لیتے اور یہ کہتے کہ ان کو تو اتنا آم میسر آیا ہے، ہمارے گھر میں آم ایک بھی نہیں مل سکا ہے۔ ان کی نظریں، ان کے آنکھوں کا آنسو، ان غریبوں کے درد کو میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ چھیل کے دور دور تک ڈال دوں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں کھائے ہیں۔ اور پھر فرمایا گٹلیوں کو میں نے اس لیے دور دور ڈالا کہ گٹلیاں لے کر بچے اس سے کھیل لیں۔
یہی محمد میاں رحمت اللہ علیہ کی صورتحال یہ تھی. ان کا گھر تھا بہت چھت کا، معمولی چھت کا تھا، ہمیشہ ٹپکتا تھا پانی میں، بارش ہوتی تو ٹپکتا، اور جب اس کو چھاتے تھے اور اس کو درست کر لیتے تھے. 5 سال ہر سال بارش ہوتی تو اپنے چھت کو صحیح کر لیتے. تو ان سے شاگردوں نے کہا حضرت آپ جتنا ہر سال پیسے خرچ کرتے ہیں مضبوط اس چھت کو بنا لو نا، اچھا رہے گا. کیسے اکابرین تھے، کیسا خیال تھا، انسانیت کا کیسا درد تھا. انسانیت کے خیال رہنے سے اس ملک میں آبیاری ہوئی تھی. لوگ دلوں کے قریب ہوتے ہیں جب ایسے اعمال ہوتے ہیں. تو اس وقت حضرت نے فرمایا میرے سمجھ میں تو بات نہیں آئی اب تک، واقعتاً بڑے عقل مند ہو، بہت اچھی بات تم نے کہی ہے کہ ہر سال کے قصے سے بچ جا کر ایک ہی مرتبہ اس کو مضبوط بنا دیں چھت کو. میں تو بڑا بے وقوف ہوں، میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب تک. اس کے بعد فرمایا میرے محلے کے لوگوں کا کوئی مضبوط چھت نہیں ہے، پورے غریب بستی ہیں اور اس میں کسی کا مضبوط چھت نہیں. اگر میں اپنا گھر مضبوط چھت کا بنا لوں تو ان غریبوں کے لیے کیا میں جواب دے سکوں گا، اور ان کا دل میرے اس عمل سے دکھے گا. چنانچہ جب 5 سال ہو گئے تو جب پورے بستی میں لوگ چھت مضبوط بنا لیے تو جب حضرت نے اپنا چھت مضبوط بنایا. بات دیکھنے میں بہت معمولی ہے لیکن انسانیت کا درد دل میں بیٹھا ہوا تھا. آج ملک کے اندر دنیا کے دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ذمہ داری ہے کہ اسلام کا، رواداری کا، محبت کا، پیار کا، بھائی چارگی کا، امن کا، سلامتی کا معیار ہم پیش کر کے بتائیں دنیا والوں کو کہ مسلمان دنیا کے انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے. دل اس کا دکھتا ہے، اگر کسی کو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے. چنانچہ ابھی ابو طالب رحمانی صاحب نے ایک واقعہ ایک موقع پر بیان کیا تھا، اس میں میں اناؤنسری کر رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کلکتہ سے ٹرین کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ سوار ہوا، الہ آباد جانا تھا یا دلی جانا تھا. راستے میں ایک سادھو قسم کا شخص بھی سوار ہو گیا. سادھو لوگ ان کے ماننے والے چڑھا دیے ٹرین میں، اور وہ ٹرین میں پوری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا باوجود ٹکٹ چونکہ کنفارم نہیں ہوتے ہیں، برتھ کنفارم نہیں ہوتی ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ اندر چڑھا دیا، ٹرین آگے بڑھ گئی. ٹرین میں سب بھرے ہوئے ہیں، ان کا بھی ٹکٹ کنفارم نہیں تھا اس سادھو کا. اب کھڑے ہیں تو سب کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے. جس کا ٹکٹ کنفارم تھا، سیٹ کنفارم تھی، وہ بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے کہ ایک مسلمان عالم دین کی نظر اس سادھو پر پڑی. فوراً انہوں نے اپنے برت سے اٹھ کر کہا آپ بہت عمر رسیدہ ہیں، میری سیٹ پر بیٹھ جائیے، میں کھڑے ہو جاتا ہوں. جانا دونوں کو بہت دور ہے، کلکتہ پہ سوار ہو رہے تو الہ آباد یا دلی جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد رات ہوئی، سونے کا وقت آیا تو ظاہر ہے ان کے برت کنفارم تھی. تب سونے کا وقت آیا تو یہ مولانا صاحب نے اس سادھو سے کہا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ اس میرے سیٹ پر سو جائیے، میں نیچے بچھا کر سو جاؤں گا، آپ کے چرنوں میں سو جاؤں گا میں. اور آج کی صورتحال یہ ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ لوگ تو شہر میں رہتے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ میں ادھر ادھر بسوں میں سفر کرتے ہیں. سفر سیٹ پہ بیٹھے تو اگر پہلے سے کوئی ساتھ نہیں رہتا، بیچارے آ کے پوچھتے رہتے، میں دیکھتے رہتا ہوں تو بولتے کوئی ہے بازو ہے، آ رہے، کوئی بھی نہیں رہتا آنے والا. اور آ کر کوئی بیٹھا بازو بھی تو اس کو دھکا دے کے ہٹا دیتے. مسلمان کرتے ہیں ایسی صورتحال. ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو آج بھی نرم دل نرم ہو سکتے ہیں، اسلام کی خاطر محبت بھرے انداز ہو سکتے ہیں. میرے دوستو، اس ملک کے اندر اس ملک کی حالات کو سمجھ کر اس ملک کے حالات کے اندر تبدیلی لانے کا کام ہم کر سکتے ہیں اپنے اعمال سے، اخلاق سے. تو حالانکہ دوسرے ان کی قوم کے لوگ بھی تھے لیکن کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر رہے. وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے اپنے برت پر ان کو سلایا اور خود نیچے بستر ڈال کر سو گئے.
پہلے سادھو کا اسٹیشن آیا، وہ وہاں پر اترنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ان کو آگے جانا تھا مولانا صاحب کو. تو اس وقت وہاں لینے کی بھیڑ آئی ہوئی سادھو کو. اسٹیشن پر اس کے ماننے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں اسٹیشن پہ جمع ہیں. اس مسلمان مولانا کو وہاں لے کر گئے اور جا کر پوری منت و سماجت کے ساتھ شکر اظہار تشکر کرتے ہوئے اس سادھو نے مولانا سے کہا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال تھا ہوگا. مسلمان تم لوگ ایسے ہیں اخلاق کے کہ تم محمد کے نام لینے والے ہو، تمہارا یہ حال تھا تو تمہارے محمد کیسے اخلاق والے تھے. میرے عزیز بچوں، ہمیں نبی کے اخلاق کو، محبت اور پیار کے ماحول کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اس ملک کے اندر جو زہر پھیلایا جا رہا، جو گندگی پھیلائی جا رہی، جو نفرت اور بغض اور عداوت کے تمام کی تمام ہمارے اسلام دشمن طاقتیں عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایسے میں محبت کو، پیار کو، عقیدت کو، اپنے سے اسلام سے قریب کرنے کے اعمال کو ہم پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ یہ دشمن جو سازشیں کر کے اسلام اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں، ہم اس ملک کو چونکہ ہمارے بزرگوں نے خون سے سینچا ہے، اور اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے خون سے گویا اس کو اپنے سینچ کر اس کو ترقی دلائی تھی، آج اس ملک کو نظر لگ رہی ہے. ایسے ملک کے حالات میں ہم عمل کی پختگی کے ساتھ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تاریخ کا مطالعہ کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس ملک کی تاریخ سے بھی باخبر اور ملک کے حالات پر بھی ہمیں نظر رکھتے ہوئے اپنی